إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے قبضے قدرت میں سارے جہان کا اقتدار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. ماہ رمضان المبارک جس کے 10 دن مکمل ہو گئے، 11واں دن بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا. عموماً ماہ رمضان کو لوگ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور باضابطہ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں. 10 دن رحمت کے، 10 دن مغفرت کے اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کی.
اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ایک طویل اور لمبی حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے، اس لحاظ سے نہ اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے اور نہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ صحیح حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ ہر رات اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اقصر یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر وللہ عتقاء من اللہ وذلك فی کل لیلہ۔ اے بھلائی کا ارادہ رکھنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کی چاہت رکھنے والے پیچھے ہٹو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، اللہ کی جانب سے جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کیا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اعلان ہوتا ہے اور یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ جب سراد حدیث میں یہ موجود ہے اس کو 10 دن کے لیے محسوس کرنا کیا معنی ہے؟ اور یاد رکھیے جس انسان پر اللہ کا رحم ہو جائے گا اس کی مغفرت یقینی، اور جس کی مغفرت ہو گئی اسے جہنم سے بچنا یقینی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زمانے کا نبی کیوں نہ ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے سمجھے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے، یا کوئی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے کیا کہا؟ وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں جاؤں۔ پھر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنی رحمت میں اور اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے گا تبھی میں جنت میں جا سکتا۔ کیا ہوگا؟ اچھا عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت کے طلبگار اور امیدوار رہنے چاہیے، لیکن اس کی جنت نہیں ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہے لیکن اس میں اکڑ آ گیا، فخر و غرور آ گیا، گھمنڈ و پندار آ گیا، تو آپ کو یہ گھمنڈ لے ڈوبے۔ اس تکبر کی بنیاد پر اچھے عمل کا انبار بھی لگا دیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت نہیں ہوگی، آپ کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اس لحاظ سے اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت کے طلبگار بھی ہونا ہے۔ اس لیے 10 رحمت کے اور 10 مغفرت کے اور 10 جہنم سے آزادی کے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کا سارا رمضان، اس کا دن اور اس کی رات بے انتہا رحمتوں کے برسنے کے دن رات، مستقل اللہ کی جانب سے مغفرتوں کی بارش ہونے کی دن رات، اور ہر وقت
اللہ کی جانب سے جہنم سے آزادی کے پرواہ میں بڑھنے کی مل رہا ہر وقت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے، ایک انسان 10 دن گزارا دنیا میں چلا گیا، کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا وہ جنت میں نہیں آئے گا؟ جہنم سے بچے گا نہیں؟ وہ تو پایا نہیں. ترتیب پائے گا تبھی جہنم سے بچے گا، جنت میں. اس لحاظ سے اس مناسبت سے بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ماہ رمضان میں جہاں انسان روزہ کے تعلق سے کچھ آداب و شرائط بجا لاتے ہیں، وہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ رمضان سے ہی رشتہ جڑا ہوا ہے زکات. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اپنی سہولت کے مطابق انسان رمضان میں زکات نکالتا ہے. رمضان میں زکات نکالنا فرض نہیں ہے. ہر انسان پہ زکات اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ انسان مالک نصاب ہوتا ہے، اور نصاب کے مالک ہونے کے بعد جب تک کہ اس پر ایک سال نہیں گزرتا تب تک اس پر زکات فرض نہیں ہوتی. کوئی اگر شعبان کے مہینے میں مالک نصاب ہوا تو شعبان میں اس کو زکات نکالنا ہے. کوئی محرم میں ہوا تو محرم میں زکات نکالنا ہے. کوئی ربیع الثانی میں ہوا تو اس کے وہی زکات نکالنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب انسان رمضان ہی میں زکات نکالے گا، ایسا کچھ نہیں. تو زکات کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے. جس دن انسان مالک نصاب ہوگا اسی دن یا زیادہ سے زیادہ اسی مہینے میں جب اس کے 1 سال گزر جائے گا اس پر زکات فرض ہو جائے گی. عموماً ماہ رمضان میں آدمی اپنی سہولت کے مطابق زکات نکالنے کو لازم سمجھتا ہے. کیوں؟ کہ رمضان میں خرچہ بہت ہے، غریب و نادار کو دینا لینا بھی ہے، قریبی رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھے مراسم قائم کرنے ہیں. آپ کے گھر میں کام کاج کرنے والے اور کرنے والیوں کو بونس بھی چاہیے، اس کا بھی مطالبہ ہوگا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے لوگ سوچتے ہیں کہ رمضانی بھی کریں کہ ہمارا سارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہم زکات کا فریضہ بھی ادا کریں. یاد رکھیے گا، دل میں جو چور چھپا ہوا ہے اسے کوئی جانے نہ جانے، اللہ کو جاننا ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مالک نصاب تو ہو گئے، ابھی رمضانی میں ہم کو زکات نکالنا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ شعبان میں بلڈنگ خرید لیتے ہیں، زمین و جائیداد لے لیتے ہیں، گاڑی و باڑی لے لیتے ہیں، کچھ اس طرح خرچ کر دیتے ہیں. نصاب ہمارے پاس نہیں رہے گا، زکات پر فرض نہیں ہوگا. یہ چال بازی تو لوگوں سے ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے اس کے کچھ مسائل جانیے. آپ کہیں گے کہ رمضان سے جب رشتہ ہی نہیں ہے تو مسائل بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ رمضان ہی میں نکالتے ہیں تو رمضان میں اس کے مسئلے جانیں. اسلامی ارکان میں سے تیسرا اہم رکن زکات. پہلا ہے توحید اور رسالت کی گواہی. دوسرا رکن 5 وقت کی نماز کی ادائیگی. اور تیسرا رکن سال میں 1 مرتبہ زکات دینا. چوتھا رکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا. اور 5واں رکن صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 بار حج کرنا. یہ 5 ارکان ہیں. تو تیسرا رکن ہے زکات. یاد رکھیے گا، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 3 رکن میں جماعت ہر انسان ضروری
یاد رکھیے گا 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں آپ کو موحد اور متبع سنت ہونا چاہیے. نماز کا مسئلہ ہے تو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے. بلا عذر شریک اگر کوئی انسان جماعت کو ترک کر دیتا ہے وہ 70 بار اس نماز کو پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. مطلب اگر عذر شریک کے بغیر کسی انسان نے جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دیا، وہ جتنا بار نماز پڑھے اسی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے قبولیت کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں. عذر ہے تو الگ سی بات. رمضان کا روزہ اجتماعیت کے ساتھ پوری دنیا میں جب مان لیا گیا کہ رمضان کا چاند ہو گیا تو اجتماعی لوگ روزہ رکھتے ہیں. عید کا چاند ہو گیا اجتماعی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. زندگی میں ایک بار حج کرنے کی باری آتی ہے، حج بیت اللہ کو انسان جاتا ہے، اجتماعی شکل میں حج ادا کرتا ہے، سب ایک وقت میں سارے ارکان انجام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا بنیادی ارکان میں جن اعمال کو کرنا ہے، جو عقیدہ ہے تو عقیدہ ہے توحید و رسالت، اس کے بعد جو 4 اعمال ہیں جن میں سے 3 بنیادی ارکان کو جماعت کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے. آخر زکات نے کیا قصور کیا ہے اس میں جماعت کا خیال نہیں ہوتا؟ جبکہ زکات کا اجتماعی نظم کے برخلاف اگر کسی قوم نے کوئی کارروائی کی ہے تو اس زمانے کا سب سے نرم انسان اس طرح گرم ہوا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا. مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں بڑا نرم انسان تصور کیا. عمر ابن خطاب بڑے جلالی، ہمیشہ گرم رہتے تھے. بھائی ان کے بالمقابل عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم رہا کرتے. ان کی زمانہ خلافت کا زمانہ ہے. کچھ لوگوں نے ارتداد کا راستہ اپنایا اور کچھ لوگوں نے زکات کو روک لیا. وہ مانعین جماعت ہو. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جو انسان نماز اور زکات میں فرض کرے گا لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا جب تک کہ نماز اور زکات کی تفریق کو میں ختم نہ کروں. مطلب کیا ہوا؟ جس طرح فرض نماز کی جماعت کی انسان ضروری سمجھتا ہے، اسی طریقے سے فرض زکات کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو ضروری نہیں سمجھے گا. میں ان سے بھی جہاد کروں گا اور کیا جہاد. اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا لو منعونی اقالا وفی رواج لو منعونی اناتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انسان دیہات کے علاقوں سے مدینہ منورہ میں بکری کا بچہ بھی زکات میں بھیجتے تھے یا اونٹ کے گردن میں پڑی ہوئی رسی زکات کے طور پہ ہو جاتی تھی. اگر اتنی معمولی چیز بھی کوئی انسان روک لے گا تو ان سے جہاد کرے. اس بات میں کہ دیہات سے بھیجو بیت المال میں جہاں آپ کا امیر ہے وہاں بھیجیے کہ عمارت اور نظامت کے ذریعے سے یہ سارا کام انجام پائے. پیسے اگر یہاں جمع ہوتے، زکات کی رقم یہاں جمع ہوتی، زکات کی مالیت یہاں دی، زکات میں دی جانے والی چیز یہاں جمع ہوتی ہے، تو بیت المال کے سامنے سارے افراد کی پوری لسٹ تیار ہے کہ ان کو کتنی ضرورت ہوگی ان ضرورت تک پہنچایا جائے گا. یہ نظام جماعت ہے اور اجتماعی زکات نکالنے کی شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہی تھی. اسی کو صدیق اکبر نے قائم کیا تھا جو بڑے نرم ہونے کے باوجود وہاں پہ گرم ہو گئی.
آخر ان کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ آج اس زمانے سے کہیں زیادہ زکات نکلتی ہے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں شرح زکات جتنی زیادہ ہوا کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ زکات موجودہ دور میں نکالی جاتی ہے، لیکن اس زکات کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ ہمارے یہاں زکات کا اجتماعی نظم ہی نہیں، اور کیوں؟ کہ ہر انسان زکات کے تقسیم کرنے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ زکات زندگی میں، زکات سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، یہ زکات کی فرضیت سال میں ایک مرتبہ ہماری پر عائد ہوتی ہے، اور ہم سال ب سال زکات نکالتے ہیں، روزانہ زکات نکالتے ہیں، ہر ہفتہ ہر مہینہ زکات نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے زکات کو اس طرح چار بانٹا ہے۔ ایک ضرورت مند آپ کے سامنے آیا، زکات دے دی۔ کسی نے شادی بیاہ کے مسئلے میں آپ سے گفتگو کی، آپ نے زکات دے دیا۔ کوئی رشتہ دار پریشان آ رہا، آپ نے زکات دے دی۔ یہ چوچو کا مربع ہے کیا؟ یہ زکات ہے کیا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ منمانی زکات ہم نے نکالنا شروع کیا، کروڑوں کی زکات نکلتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ ملت کی طرف سے بنیادی بھول اور غلطی ہو رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیں۔ اگر تھوڑا سا نیچے آ جائیے، آپ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی امیر نہیں ہے، چھوڑ دیے اس کے امیر نہیں ہے، صرف اور صرف ہر خاندان کے فرد خاندانی اعتبار سے یکجا طور پہ زکات جمع کرے، اس خاندان کی غربت دور ہونے میں ذرہ برابر سے کچھ گنجائش نہیں۔ 150 لوگ آپ کے ان کے خاندان میں کتنا ہوں گے؟ اس میں مان لیجیے 75% آپ کے بھوور لوگ ہیں، غریب و نادار لوگ ہیں، 25 ہی آدمی زکات دینے کے لائق ہے۔ 25 آدمی کی زکات جمع کیجیے، اس سال 25 آدمی کو کھڑا کر دیجیے، آئندہ 50 آدمی زکات دینے والے بن جائیں گے، پھر 50 کا مسئلہ رہے گا۔ آئندہ سال 25 کے مسئلہ کر دیجیے، پھر 25 کا مسئلہ رہے گا۔ آئندہ سال 25 کا مسئلہ کر دیجیے، سارے لوگ آپ کو زکات دینے والے جائیں گے، اب غریب نہیں رہے۔ کرتا کون؟ اس لیے نہیں کرتے آپ، بات تل ہوگی تو معاف کیجیے گا، اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے درباری کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے دروازے میں صبح شام سلامی مارنے والے کون ہیں؟ وہ صرف اس لیے نہیں کرتے آپ 2-4 ہزار روپیہ نہیں، 200-300 روپیے، 400-500 روپیے مہینہ فیس کر دیا، آپ کے لے جانا میرے یہاں سے، کیا اس کی عزت نفس نہیں ہے؟ ان کے پاس کوئی وقار نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے چوکیداری کروائی، آپ نے اپنے در کی درباری کروائی، اپنے در کی خاک سنوائی کہ آؤ میرے پاس ہر مہینہ میں آ کے لے جاؤ، تاکہ یہ بھی آپ کہو کہ میں دینے والا ہوں اور اس کو لگے میں لینے والا ہوں۔ جب جہاں جس قوم میں زکات کے دینے لینے کا یہ مزاج ہوگا، کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لحاظ یاد رکھیے گا، اجتماعی زکات کی فرضیت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، انفرادی کا نہیں۔ اس لیے آپ اجتماعی کا طریقہ اپنائیے۔ اب سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں مت لیجیے، لیکن اپنے خاندان کا مسئلہ حل کر سکتے۔ مگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آج آپ کے بغل میں آپ کا بھائی ہے، بلکتا اور سسکتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا ہے، اس کے پاس 2 وقت میں چولہا جلتا نہیں ہے، اس کی بچیاں دوپٹے سے خالی ہیں، ان کے گھر میں دقت و پریشانی ہے، آپ کا سگا بھائی آپ کے بغل میں رہتا ہے، آپ بغل سے اٹھنے والے اس کے حقوق کو سنتے نہیں ہیں، لیکن ہندوستان کے کسی کونے سے کوئی انسان آپ کی سلامی کے لیے آپ کے دروازے پر آتا، السلام علیکم ملازہ، آپ کا دل بڑا ہو جاتا، کیا چاہیے لے کے جائیے آرام سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے اور فیصلہ کیجیے۔
اگر دبتی رگ میں معلومات رکھتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اور ہم نے دیکھا ہے بھائی اس کا بھی لگتا ہے, بہن اس کی روتی ہے, اس کے دیگر رشتہ دار پریشان حال ہے, ان کے پاس نہیں آتے. زیادہ صاحب پوچھتے مولانا صاحب اپنے کسی رشتہ دار کو زکات دینا ہوگا تو زکات بول کے دینا ہوگا. بے غیرتی کی انتہا ہو گئی, بے غیرتی کی انتہا ہو گئی. آپ کروڑ پتی ہیں, آپ کا سگا بھائی بالکل بھوکمری کا شکار ہے, کیا اسے لاکھ پتی نہیں بنا سکتے, ہزار پتی نہیں بنا سکتے؟ کروڑ پتی چھوڑ دیجئے, پھر انہیں صرف زکات دینے کی فکر کرتے ہیں کہ زکات دے دیں گے اور بغیر پوچھے دے دیں گے. آپ کا ضمیر کہاں مر گیا ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ بھی آپ کی ماں کے کوکھ سے جنم لینے والا فرد ہے, وہ آپ کا خون کا حصہ ہے, آپ کا بھائی آپ کی بہن. پوچھتے ہیں اسے زکات دیں گے تو کیا بول کے دینا پڑے گا ہم زکات دے رہے ہیں. جب انسان کا ضمیر ہی مر جائے گا وہ کچھ کرے فرق نہیں پڑتا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب شرم و حیا نہیں تو جو چاہو کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بہرحال زکات اجتماعی ہونی چاہیے. مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے, اگر اجتماعی آپ نہیں کرتے, پورے دور سے پورے علاقے کی اجتماعی زکات نہیں ہوتی. میری گزارش ہر سال رہتی ہے کم از کم خاندانی اعتبار سے جمع کرنا. لمبا چوڑا خاندان نہیں کر سکتے, 4-5 بھائی بہن آپ ہیں, انہی کا مسئلہ حل کر لیجیے. آپ 4-5 بھائی بہن ہی ہے, آپ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ارب پتی انسان ہیں, بڑے بڑے تاجر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ہم وقت مشغول نکل آتے ہیں. 4-5 آدمی جمع ہو جائے, 20-25 آدمی کے مسائل اپنے گھر کے تو حل کر ہی سکتے ہیں. لیکن یہ سجھاؤ کون دے گا؟ اور آپ کے مولوی تو ہمیشہ بکتے ہی رہتے ہیں, ان کا کام بکنا ہے, چلو ان کا کام بکنے تو ہمارا کام جو کرنا ہے. اگر بات نہیں سنیے گا, اللہ نہ کرے کسی آفت سے دو چار ہوں گے, آپ کے اس بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی جو تکلیف ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ نے اسے ستا کے رکھا ہے, اس کا دل دکھا کے رکھا ہے, اسے پریشان کر کے رکھا ہے. اگر حادثہ سے دو چار ہو گئے, آپ کے مال میں آگ لگی, آپ تباہ برباد آپ کے مال ہو گئے, اس کو خوشی ہوگی, بہت اچھا, بڑا تیز چلا رہا تھا اور ہمارے سامنے بہت ہی پرانا انداز میں چل رہا تھا. آج اس کی صورتحال کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کے دل جیتنے کی کوشش نہیں کی ہے, اس کی زبان سے بددعا بھی نکلتی ہے, اور اگر عذاب سے دو چار ہو جائے گا خوشی بول کو, تو اس کے بعد پریشان ہوئے گا تو میرے بھائی کو کوئی غم نہیں ہے. کبھی اس کا غم آپ نے کیا؟ اس لحاظ سے سال بھر زکات نکالنے کا جو مزاج بند کیجیے. اب سوچئے کہ ظہر کی نماز میں سے اثری میں پڑھیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیے. اگر آپ نے رمضان میں زکات نکالنے کو لازم کیا ہے تو ساری زکات کی رقم رمضان میں نکالیے. اب دیر اس کو دینا ہے, اور سال بھر اگر آپ کے لیے مانگنے کی ارادہ ہے, اللہ نے دیا تو پھر دیجیے, اور نہیں آتے اس سے معذرت کر لیے, ہمارے پاس نہیں. ہوتا کیا ہے, معذرت نہیں کریں گے, کیا جیسے آدمی اتنا بڑا امیر اور کبیر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دل میں جو چور جھکا ہوا ہے اور جو شیطان کا وسوسہ مستقل ہوتا رہتا ہے, اسے شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ رحمان کو ناراض کرتے ہیں کہ کسی صورت میں اچھی چیز. پر آگے بڑھتے ہیں. مال آپ نے رمضان کے مہینے میں کبھی نکالنے کو, کتنا نکالیں گے؟ کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے, یاد رکھیے گا, بیوی کے پاس, عورت کے پاس ہے, زکات نکالنے کی ذمہ دار عورت ہے. مرد کے پاس ہے, زکات نکالنے کی ذمہ دار مرد ہے. عورت بولتی ہے تو شوہر کا ہے, شوہر بولتی ہے مرد کا ہے, دونوں ہاتھ میں رکھو آپ کے, نہ آپ کو زکات دینا میں اس کو زکات. ایسا بھی ہی بہانہ کیا گیا کہ سال گزرنے پر زکات فرض ہوتی ہے, 6 مہینہ تم رکھو, 6 مہینہ ہم رکھتے ہیں. کس سے ہلا کیا بھائی؟ یہ آدمی کو تو سمجھا دیں گے کہ اللہ کو سمجھا دیں گے. شوہر بولتا کہ بیوی کا مال, اگر وہی بیوی اپنے زیورات کو اپنی بہن کو دے دے, اپنے کسی رشتہ دار کو دے گے, شوہر ناراض کیوں دیا بھائی تمہارا, جب اس کا مال ہے اس پر ہم حق ہی نہیں بولنے کا. اور اگر بیوی سوچتی کہ شوہر کا ہے, شوہر کبھی بیچ کر کاروبار میں لگا دے, کسی ضرورت میں لگا دے, پھر بیوی کو اس کے گھر والے کو چلانے کی ضرورت ہے,
سارا سرمایہ اڑا دیا، سارے زیور ختم کر دیے. یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں. یہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کیا دعا کیجیے. تو 85 گرام سونا ہے زکات فرض، سال اس پر گزر چکا ہے. 595 گرام چاندی ہے، ایک سال گزر گیا اس پر زکات فرض. چاندی کا زمانہ آج کل بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ دیہات میں، شہر میں سونا ہی ہے. یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان سونا چاندی روپیے پیسے نصاب کے مقدار پہ پہنچنے کے بعد اس کی زکات نہیں دیتا ہے تو وہ مال کنز ہو جائے گا. جب قیامت کے لیے اس کو آگ میں تپایا جائے گا. جو سونا پہن کر اپنی حسن کی آرائش و زیبائش کرتے ہیں اور کراتے ہیں آپ، اور مجمع میں اور مجلسوں میں اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش کرواتے ہیں کہ ان کے بدن پہ اتنے سونے چاندی کے زیورات ہیں، سب ختم. جتنی سجاوٹ آپ نے کی ہوگی وہ زیور کا وہ حصہ جسے آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے چہرے کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلو کو داغ دیا جائے گا، ان کی پیٹھ کو بھی داغ دیا جائے گا. یعنی سامنے سے بھی حملہ ہوگا اور پیچھے سے بھی داغا جائے گا. کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ذخیرہ بنا کے رکھا ہے اس کی سزا. پتہ چلو سارا حسن ختم، ساری خوبصورتی چھن گئی، چہرہ داغدار ہو گیا، بدن لہو لہان ہو گیا. جہنم میں پیٹ کش لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے موت زندگی گزارنے پر رہی گا. اگر نہیں چاہتے ہیں تو زکات دے جائے. رہا مسئلہ مال کا، سب سے بڑا مسئلہ مال کا ہے. انسان سوچتا ہے کس طریقے سے مال بچائے. زکات مال بچائیں گے بس 5 جناب میں. زکات مال کی زکات کس طرح لینا ہے؟ 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہو سکتی ہے، ریٹ دیکھیے چاندی کی، اور 595 گرام کی قیمت لگائیے. اگر اتنا روپیہ آپ کے پاس 1 سال سے ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہو، چاہے آپ کے لاکر میں ہو، چاہے آپ کے بینک میں ہو، چاہے آپ کسی کو دے کر رکھے ہو، سب جوڑ جاڑ کر کے اگر اتنا روپیہ تقریباً 24-25 ہزار روپیہ کسی آدمی کے پاس 1 سال سے ہے، اس پر زکات فرض ہے 2.5%. مطلب 1000 میں 2.5 روپیہ یہ زکات فرض ہے. عموماً ہم گنتی نہیں کرتے. حضرت عثمان سے بڑے تاجر لوگ، حضرت عثمان سے بڑے تاجر، ہم گنتی نہیں کرتے ہیں، زیادہ ہی دے دیتے. اللہ پر احسان مت کیجیے، زیادہ دے کر اللہ پر احسان مت کیجیے. اللہ نے، اللہ کے نبی نے سال میں 1 مرتبہ گنتی کرنے کا حکم دیا ہے. منمانی کر کے زکات دینے کو کی کوئی حساب نہیں ہے. اگر سنت رسول کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، تو سنت رسول کے مطابق زکات نہیں دیں گے، آپ کی زکات ہو جائے گی. مسئلے معمولی سے بگاڑ دیا، سارا مسئلہ آپ کی نماز، سارا مسئلہ نماز کے رہ جاتا ہے. اسی پر کفر کا فتویٰ لگتا، اسی پر شرک کا فتویٰ لگتا، اسی پر نفاق کا فتویٰ لگتا، اسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگتا ہے. کیوں بھائی؟ سنت کے خلاف کیا ہے. سنت کے خلاف زکات دیں گے تو ہو جائے گی. کیوں نہیں مسئلہ وہاں پہ لگاتا؟ اس لیے سنت کے مطابق زکات نہیں کریں. کیا حکم ملا؟ جوڑیے، پائی کا حساب لیجیے، جتنا ہوتا اتنا ہی دیجیے. زیادہ لے کر اللہ پہ احسان نہیں کیجیے. کم دیجیے گا پھنسیے گا، زیادہ دیجیے گا آپ کا فائدہ ہوگا، اللہ پہ احسان نہیں ہوگا. جوڑیے آپ کا پیسہ کہاں ہے. ایک صورت آپ کو بتا دیں، تاجر اور کاروباری انسان، اس کے پیسہ کہیں لگا ہوا بھی ہوتا ہے، کسی کا قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے، کہیں مال رکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں ڈیڈ اسٹاک مال ہوتا ہے، کہیں جس مال کی کوئی قیمت وہ بھی ہوتا ہے، کہیں مال کی قیمت کا بالکل 50% ملے گا، 100 کا مال 85 ملے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. قطرن کا مال رکھا ہوا ہے، کاٹ چھاٹ کے الگ سے کر دیا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہے. نکل جائے گا 15-20 ہزار روپیہ،
اس کا سرفار خرچہ اس طرح سے ہو جائے. میرے بھائی یاد رکھیے گا، سب جوڑیے، سب جمع کیجیے، جتنی کی عبادت ہوتی ہے سب کو جوڑ لیجیے. پھر اس کے بعد 40واں حصہ یعنی 2.5% زکات نکال دیجیے اور اس سے زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیجیے. پھر جمع کر کے کہتے ہمارے ذمہ تو قرض ہے، ہم زکات کیسے دیں گے؟ اتنی آسانی سی بات، ہم تو بہت مقروض ہے، قرض ادا کریں گے کہ زکات ادا کریں گے. دونوں ہاتھ میں لڈو آپ ہی کا ہے، زکات بھی نہیں دیتے اور قرضہ بھی نہیں دیتے. میں زکات نہیں دیتے اور زکات قرضہ دے دو تو قرضہ بھی نہیں دیتے اور زکات بھی نہیں دیتے، لیکن اس کی ٹھاٹ بار دیکھ لیجیے، اس کا کر و فر دیکھ لیجیے، اس کی شان و شوکت دیکھ لیجیے، اس کی گاڑی باڑی دیکھ لیجیے، اس کے سجا سجا دسترخوان دیکھ لیجیے. لگتا ہے کہ کتنا کروڑپتی انسان ہے لیکن بھوک مری کا شکار ہے. دوسرے کے پیسے بھی انسان جیتا ہے اور اپنا آپ کو بڑا سمجھ کے رکھتا ہے. برا نہ مانے اللہ کے واسطے، اکثر و بیشتر امیر، ہم سب کو نہیں کہتے، اکثر و بیشتر امیروں کا یہ حال ہے کہ غریبوں کا خون چوس کے امیر بنا. مزدور صبح سے لے کے شام تک کھٹتا ہے، سر کا پسینہ اسے تلوے میں چلا جاتا ہے، اسے ترس نہیں آتا کہ اس کی مزدوری نہ دی جائے. ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سال بسال اسے جھلا دیا جاتا ہے. ان کے خون پسینہ کرنے کے بعد پیسہ آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، اب اتراتا کراتے ہیں اور بیچارہ آپ کے سامنے بھیک مانگنے طرح کھڑا ہوتا، نہ اس کی مزدوری دیتے ہیں اور زیادہ کرتے کہ ذرا زکات کی رقم دے دیا، کوئی بونس بھی شامل کر دیا. فلاح پائے گا کبھی آپ ترقی کریں گے، کبھی آپ آرام و سکون سے رہیں گے. آپ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا آپ کے پاس موجود ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ایک غریب رشتہ چالک نالی کے کنارے میں، سڑک کے اوپر میں کاغذ بچھاتا ہے، آرام سے سوتا، خراٹے کی نیند لیتا ہے، صبح اٹھتا اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اور آپ کروڑپتی آپ موجود اپنے گھر میں ہے لیکن ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کا حملہ ہو جائے گا، کون سی پریشانی آ جائے گی، نیند نہیں آ رہی ہے، دوا کھاتا پھر بھی نیند آپ کی اڑ جاتی ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ وہ غریبوں کا درد ہے، وہ غریبوں کی ترس ہے، وہ غریبوں کی بھوک ہے، وہ غریبوں کی ٹیس ہے، وہ غریبوں کا ہے کہ جس کے لگے انسان پریشان ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی نہیں سمجھیں گے. ماحول آپ کے سامنے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں اسلام میں. تو زکات اس طرح دی. رہا معاملہ یقین قرض آپ کے ذمہ ہو تو شریعت کو یہ بھی حکم دیتا ہے، آپ کا ایک بھائی قرضہ میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ زکات نکالتے ہیں، اس قرضہ میں ڈوبے ہوئے بھائی کو نکالیے اور زکات ہی کریں گے. والغارمین، قرآن کا فیصلہ ہے، پڑھیے سورہ توبہ. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مسالی ہے اس میں. غارمین کا مطلب ہوتا ہے جو انسان قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، وہ آپ کا بھائی ہو کہ دوسرے ہو، آپ زکات کی رقم سے اس کی گردن کو چھڑوا دیجیے. لیکن نہ گردن چھڑوائیے گا، اس کی گردن کو اپنے دروازے پہ گروائیے گا نہیں. میرا دست لگا پڑ کے رہو، ہر مہینہ ہم سے کچھ لے کے جاؤ، کھاؤ پیو اور آرام سے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب فیصلہ کرو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے واسطے اسلام. بہرحال باتیں کچھ تلخ ہو گئی ہوگی، اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا، لیکن جو چیز تھی میں نے بتائی. حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، جگہ جگہ پوچھتا رشتہ دار بولے جائیں گے اور ابھی نہیں رہا 6 مہینہ بھی باقی ہے. نہیں لیجیے آپ منمانے کرنے سے کیا ہوگا؟ ظہر کی نماز پڑھ لیے 11 بجے، نماز پڑھ لے بھائی، 10 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. جب سنت کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی میں ضروری ہے تو زکات دی. اور رمضان کا روزہ رمضان سے 1 دن پہلے نہیں رکھ سکتے، رمضان ہی میں رکھنا. تو زکات کا فریضہ جب عائد ہوگا تبھی آپ کو زکات دینا ہے، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے علاوہ لین دین کا مسئلہ جہاں تک آئے گا، آپ قریبی رشتہ داروں کو دیجیے. آج کل یہ پیسے چلا ہوا ہے، دکانوں میں جائیے. زکات میں مال بھی دے سکتے ہیں آپ اور سامان بھی دے سکتے ہیں. ایک سہولت ہے. اب اس کا فائدہ کیا اٹھایا؟ کچھ ساڑیاں خریدی، کچھ لنگی خریدے، کچھ سلوار سوٹ خریدے، کوئی دوپٹہ لیا. ایک بار بیچارہ پہن لے اور نہائے تو معلوم پڑا کہ جاری ہوئی. دکاندار بھی آپ سے کہتا ہے کہ بانٹنے والی لنگی چاہیے،
کیونکہ اس کو بجھا ہوا سمجھا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہی، آپ اس کے پاس جاتے ہی ہے. اب دیکھا 10-20 لے رہا ہے، بس 1 آدمی کو دیجیے، 10 آدمی کو دیجیے، 100 آدمی کو دیجیے. لیکن آپ کے دروازے پر جو 100 آدمی کا لین لگا وہ کون دیکھے گا؟ اور یہ مدارس اسلامیہ جو دین کے قلعے ہیں، اس کے چندہ کرنے والے جو مولوی حضرات آپ کی خدمت میں آتے ہیں، 10 بار سے نہیں دوڑائیں گے تو کون جانے گا؟ یہ زکات دینے والے افراد ہیں. چپکے سے کر دے دیا، افطار میں بلا لیا، سحری کرا دیا، آرام سے اس کی خدمت کر کے ان کو پہنچا دیا، کوئی جانے گا نہیں. لیکن 10-20 مرتبہ دوڑائیں گے اور 100 آدمی کا لین لگائیں گے، اور اس کے بعد کبھی جھڑکی بھی ہوگی، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی آواز بھی ہوگی، کبھی چلانا بھی ہوگا. لوگ جانیں گے کہ وہاں پر زکات بھی دی جاتے ہیں. اور ایسے افراد بھی ہیں میرے بھائیوں، ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا. اللہ کے واسطے کوشش کیجیے گا کہ جو سفرہ حضرات آپ کے پاس جائیں، مدارس چلانا انہی سفینوں کا کارنامہ ہے. اگر آپ کے پاس چندہ وصول کرنے نہ ہے تو آپ وہ بھی زکات نہیں دیں، شکر مانی اور احسان مانی وہ بھی نہیں دیں گے. آپ کہ 10 بار مانگتا تو 1 بار دیتے ہیں، جب نہیں مانے تو کہاں سے دیں گے؟ اگر واقعی کوئی مدرسہ ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے، جن کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو چکا، دیجیے انہیں. بلکہ کوشش تو یہ کیجیے کہ ان کو بلانے کے بجائے ان کا بینک اکاؤنٹ لیجیے یا ان کا ادا بتا لیجیے، آپ اسے ان کے گھر تک پہنچا دیجیے کہ مولانا صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے گھر میں آپ کو پہنچاتے ہیں. ذمہ داری آپ کو آدھے پہنچانے کی ہے. فقیر آپ کے پاس آئے گا، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے. یہ بیچارہ 10 کے نگر حیران اور پریشان ہے کہ آپ کے پاس چلا آتا ہے. اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فرمائے. الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے حق میں ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان تمام در آفات و بلیات سے محفوظ رکھ. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.